الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت قبلہ پیر ضرب علی شاہ کہ عرس مبارک کی اس تقریب میں حاضر ہو کر کریم بہاروں کو دیکھ کر جتنی مجھے خوشی ہو رہی ہے اس سے زیادہ پیر صاحب کی روح خوش ہو رہی ہے کیونکہ وہ ہم سے بڑی محبت کرتے تھے بڑا پیار کرتے تھے اور ہمارے رکن الاسلام سے ان کو بڑی گہری وابستگی تھی علم سے ان کا شغف تھا علم دین سے ان کی محبت تھی اپنے بچوں کو سب بچوں کو حضرت قبلہ پیر غلام علی حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کی علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے اپنے اس آستانے کا صحیح جانشین بنانے کے لیے رکن اسلام کے درپے صحیح جانشین وہی ہوتا ہے جو علم ظاہر اور علم باطن دونوں سے آشنا الحمدللہ اپنے سب بچوں کو عالم بنایا ان کو بھی ان کے چھوٹے
بھائیوں کو بھی وہاں بٹھایا، عالم بنایا. اور حقیقت یہ ہے کہ اس آستانے کی آبادی علم سے ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ آستانہ علم سے آباد ہے. اور آج اس بہاروں کو دیکھ کر قلب کو بڑی فرحت اور مسرت حاصل ہو رہی ہے، اور دل سے دعائیں نکل رہی کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے. یہ بڑی سنگلاخ زمین ہے یہ جو علاقہ ہے مسلک کے لحاظ سے، اور اس سنگلاخ زمین کے اندر پھول لگانا بڑا مشکل کام ہے. حضرت قبلہ پیر حضرت شاہ صاحب کی ہمت تھی کہ انہوں نے یہاں عشق مصطفیٰ کے پھول لگائے، عقائد حقہ کے پھول لگائے، اور اپنے بچوں کو بٹھایا جو صحیح معنوں میں صحیح جانشین ہے اپنے آبا و اجداد کے اور اس آستانے کے. انشاءاللہ اس کی رونقوں میں اللہ اور اضافہ فرمائے. دیکھیے علم سے آبادی ہوتی ہے، اور علم کی کیا اہمیت ہے. قرآن پاک کی جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جھوم کر کہیے سبحان اللہ. اور جب کہا میرے رب نے، کس کو کہا؟ ملائکہ کو، کہ میں زمین کے اندر اپنے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. نائب بنا، خلیفہ بنا نائب بنانا، رب کا نائب. یہاں کسی پیر کا کوئی نائب و خلیفہ ہو اس کی اہمیت ہوتی ہے. یہاں کسی مولوی کا نائب نہیں، کسی نبی کا نائب. اللہ فرماتا ہے میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تیرا نائب کون ہوگا؟ اشارہ تھا حضرت آدم کی طرف. آدم کو نائب بنانا چاہتا ہوں. اے اللہ، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ان کی تو نسل کے اندر لوگ آئیں گے اے اللہ، وہ لوگ کتنے فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے. انسانوں کو تو خلیفہ بنا رہا اللہ نے فرمایا. اور پھر ہمیں کیوں نہیں بنایا خلیفہ؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ ہم تیری حمد کرتے ہیں، تیری تقدیس و پاکی بیان کرتے ہیں. ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں خلیفہ بنایا جائے، اور تو ایسے لوگوں کو خلیفہ بنا رہا ہے. نسل کے اندر لوگ آئیں گے قد و غارت گری کرنے والے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں، کس وجہ سے بنا رہا ہوں، وہ میں جانتا ہوں. آگے اس کی وجہ بتا رہا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم کو ساری کائنات کے جتنے نام تھے وہ سب سکھا دیے. سارے علوم عطا کر دیے. اس سے مراد علوم علم ہمارے سارے علوم عطا کر دیے. اور پھر فرشتوں کو بلایا، بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. لا علم، اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو اس کے علم نہیں ہے، ہمیں تو اس کے علم نہیں ہے. پھر بتایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو تم سے کہہ رہا تھا میں زیادہ جانتا ہوں. کیوں خلیفہ بنا رہا ہوں؟ ان کو بتانا مقصود تھا. دیکھو آدم سے پوچھو، آدم نے بتانا شروع کر دیا، سارے علوم آشکارا کرنے شروع کر دیے. اللہ نے فرمایا یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنا خلیفہ بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. اور یہ سبق ہے. اس واقعے کو سنا کر رب نے بتانا چاہتا ہے کہ یہ مسند بھی نبیوں کی مسند ہے. یہ مسند بھی انبیاء کی مسند ہوتی ہے. یہ جو آستانے ہوتے ہیں یہ کارے انبیاء کر رہے ہیں، یہ انبیاء کا کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے خاتم النبی بنا کر بھیجا. حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، تو اب مخلوق کی ہدایت کون کرے گا؟ جب فسق و فجور پھیلے گا تو کون وہاں روشنی پھیلائے گا؟ اطاعت کی. کفر پھیلے گا تو وہاں اسلام کی روشنی کون پھیلائے گا؟
میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد یہ خلیفہ آئیں گے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تو ظاہر ہے کہ روشنی تو وہی پھیلائے گا نا جس کے پاس روشنی ہوگی، اور جس کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے تو اس کے پاس روشنی کیا ہوگی؟ اور روشنی کس کے پاس ہوگی؟ جس کے پاس علم ہوگا. حضرت پیر ظفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجہ بلند سے بلند تھا، علم سے محبت کرتے تھے، اپنے بچوں کو عالم بنایا، اپنے مریدوں کو کہتے تھے علم حاصل کرو. یہاں آستانہ قائم کیا، پتہ نہیں کتنے آستانے جہاں علم دین نہیں پڑھایا جاتا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، حدیث کی تعلیم نہیں ہوتی، تجوید و قرآت کی حفظ کی تعلیم نہیں ہوتی. آپ نے آستانہ بھی بنایا، حفظ و قرآت کی قراتیں بھی شروع فرمائیں، اور فرمایا درس نظامیہ بھی یہاں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ یہاں سے نور پھیلے، اور نور اس وقت پھیلے گا کہ جب علم ہو گئی. اصل تو نور تو علم ہے نا، علم. اسی لیے آج الحمدللہ حضرت فرما رہے تھے کہ یہاں بہت سے طلباء ہیں جو آج فارغ ہو گئے، ماشاءاللہ حفظ کر کے جا رہے ہیں، بہت سے قرات پڑھ کے جا رہے ہیں یہاں سے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ علم کا مرکز ہوگا یہ انشاءاللہ. یہاں سے علماء بن کر نکلیں گے انشاءاللہ، عالم بن کر نکلیں گے، پوری دنیا کی رہبری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن علم کی بڑی اہمیت ہے. حضرت قبلہ پیر ظفر صاحب اور ان کے جتنے اکابرین گزرے ان سب کی یہی تھی. حضرت پیر خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ پیغام تھا علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ. کیا اہمیت ہے ان کے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بازر، ابو ذر کو مخاطب کر کے نے فرمایا بازر اگر تو صبح اٹھے اور صرف ایک آیت سیکھ لے قرآن کی تو 100 رکعت نماز پڑھنے سے یہ افضل. اور اگر تو صبح اٹھے اور ایک باب علم کا حاصل کر لے، ایک باب سے علم کا حاصل کر لے تو 1000 رکعت پڑھنے سے افضل. اب بتائیے کتنی زیادہ اہمیت ہے علم کی، اور علم کا کیا مقام میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا ہے. الحمدللہ یہ آستان علم سے آباد ہے. اور پیر ظفر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیغام یہی تھا، اور اس پیغام کو لے کر چل رہے ہیں ماشاءاللہ. حضرت پیر غلام حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے، اس آستانے کو شاد آباد رکھے، اس کے فیوزات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے. لیکن یاد رکھیے آستانوں کی آبادی علم سے ہوتی ہے. میں نے کتنے آستانے دیکھے جو اڑ چڑھ گئے، حتیٰ کہ بعض آستانے میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جہاں کہ جو اولیاء کرام گزرے وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے کامل والی تھے، اور آج ان کے مسند پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے برابر کے اندر آستانہ ہے، حالہ کا مخدوموں کا آستانہ، تو معمولی آستانہ تو نہیں ہے. لاکھوں مریدین ان سے وابستہ ہیں، اور ان کے جو آباء اجداد گزرے وہ اللہ کے ولی تھے وہ. اور آج ان کی مسند پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے باپ کے بعد میں مر جانا، یہ شرک ہے. استغفر اللہ. علم نہیں تھا، گمراہ ہو گیا، مریدوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اصل علم ہوتا ہے جو انسان کو بچاتا ہے گمراہی سے. اللہ، اسی لیے پیر صاحب قبلہ نے اپنے بچوں کو بھی عالم بنایا. یہ بھی اپنے بچوں کو، اپنے مریدین کو ہدایت کرتے ہیں بھائی عالم بناؤ تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ. اور پھر سب سے بڑی گمراہی سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے کسی آستانے سے وابستہ. اگر کسی کے دامن کو تھام لیا، مرشد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راستہ دکھانے والا. رشد معنی راستہ دکھانے والا. وہ آپ کو راستہ سیدھا دکھائے گا، ورنہ بڑے بڑے راستے کے اندر موجود ہیں گمراہ کرنے والے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر بغضی کے بے پیر ای سفر ہست پر آفت و خوف و خطر. فرماتے راستہ بڑا پرخطر ہے. جنگل میں کوئی آدمی نکل رہا ہے، کسی راستے پر جا رہا ہے، ادھر شیر ہے، ادھر چیتا ہے، ادھر بگیرا ہے، ادھر سانپ ہے، بچھو ہیں. فرمایا کسی کو ساتھ میں لے کر جا جو راستہ جاننے والا ہو، اور تجھے آرام سے نکال دے، اور سارے خطرات سے بچتا ہوا نکال دے. مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح وہ راستہ خطرناک ہے، یہ بھی طریقت کا راستہ بڑا خطرناک ہے. ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے گمراہ کریں گے،
راستے سے ہٹائیں گے، تیرے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، تیرے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ ارے کسی ولی کامل کے ساتھ رہے اور ان کے سامنے ان کے ساتھ چلا جا، راستے سے گزرتا تھا۔ الحمدللہ یہاں آستان آباد ہے، علم سے آباد ہے۔ یہاں صاحب زادہ پیر غلام حبیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ حفظ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جلیل عالم ہیں اور علم کے ذریعے اپنی مریدین کی، متبصرین کی، محبین کی رہبری رہنمائی کر رہے ہیں۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن کو یہ خلافت عطا کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں، اس سلسلے اور ترقی دیں اس سلسلے کو، تاکہ علم کا نور آگے بڑھے، عقائد حقہ کا نور آگے بڑھے، حضور کی عشق اور محبت کا نور آگے بڑھے اور لوگوں کو ہدایت ملے، اس گمراہی کے اندر لوگ بچیں، گمراہی سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، حضرت قبلہ پیر ضربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجے بلند سے بلند تر فرمائے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو شاید آباد رکھے اور قبلہ پیر غلام حبیب صاحب کی علم عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے دارالعلوم کے پتہ نہیں کتنے طلباء ہیں، لیکن ان طلباء کے اندر یہ وہ طالب ہیں کہ جس پر ہمارا دارالعلوم ناز کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دین کا کام ہے، یہ عقیدے کا کام ہے، یہ مسلک کا کام ہے۔ یہ جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ رب الاسلام کا فیض ہوگا اور رب الاسلام کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ، ہمارے اکابرین کی دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت قبلہ پیر ضربی صاحب بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اکثر ہمیں بلایا کرتے تھے، ہم آیا کرتے تھے، ان کی دعوت پر یہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ اب وہ چھوڑ دیا، پیر حبیب صاحب نے آج بلایا بہت دنوں کے بعد، خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آستانے کو آباد رکھے اور شاد رکھے اور ان کی روح خوش رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔